لوگ یہ کہتے ہیں کہ مورخین نے یزید کی شکل بگاڑ کے پیش کی ہے، ورنہ یزید اتنا برا نہیں تھا جتنا برا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہی کی بات دو طرف ہے، کہ یزید اتنا برا نہیں تھا جتنا برا لوگ کہتے ہیں۔ کتنا برا تھا وہ تو تسلیم کر لو، جتنا برا تھا وہ تو تسلیم کر لو۔ اور میں کہتا ہوں ایک بابری مسجد پر لوگ پتھر برساتے ہیں تو آپ مسجد کی شہادت کے 200 سال کے بعد بھی احتجاج کرتے ہو، اور ان کا کبھی آپ عزت سے نام نہیں لیتے۔ اور یقیناً ایک مسلمان کی ایمانی غیرت یہی ہونی چاہیے، مسجد پر جو مسجد بند تھی اس پر لوگ پتھر برسائیں اور اس کو شہید کریں، تو تم ان کا نام احترام سے نہیں لیتے۔ جس نے کعبے پہ پتھر برسوائے، جس نے خانہ کعبہ پہ پتھر برسوائے، وہ یزید رضی اللہ کب سے ہو گیا؟ اس یزید کا مرتبہ کب سے بلند ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میری سنت پر قائم رہے گی۔ سب سے پہلے اگر میری سنت کو کوئی بدلے گا تو وہ بنو امیہ کا ایک فرد ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ آقا کریم نے نام لے کر کے اس کی برائی بیان فرمائی ہے۔ اس بھی موجود تھا کہ اگر کوئی یزید کی تعریف کرے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے اور یزید کے اور مناقب بیان کرے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یزید کے جتنے بھی واقعات ہیں یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے واقعات ہیں، یہ تاریخی کتب میں مذکور ہیں، اور قرآن تو یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کلام ہے، اور احادیث کریمہ کے جمع میں بزرگان دین نے انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے کہ ایک ایک روایت کرنے والے کے بارے میں طویل بحثیں کی گئی ہیں، تب حدیث کی صحت اور اس کے ضعف کا تعین کیا گیا ہے۔ لیکن تاریخی حوالوں میں اتنی احتیاط نہیں کی گئی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو تواتر سے تاریخی واقعات منقول ہیں، اگر وہ تقریباً ایک جیسے ہوں، ان میں مماثلت ہو، تو ہم ایک نتیجہ ضرور مرتب کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، ورنہ ہر مورخ یہ باتیں کیوں لکھتا؟ لہٰذا یزید کے بارے میں تعریفی کلمات تو شاید آپ کو only 5% کوئی نظر آئیں، 95% لعنت ولامت ہی نظر آئے گی۔ اسی لیے اس کو یزید پلید کہتے ہیں کہ اس نے اتنے گندے افعال کا ارتکاب کیا کہ کوئی بھی اس کے لیے تعریفی جملے کیسے لکھ سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تاریخ واقعات میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ کسی کے کفر کے بارے میں معتبر ہو سکیں، لہذا یزید پر حکم کفر تو نہیں لگایا ہے، لیکن اس کے فاسق ہونے، فاجر ہونے، یعنی اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں زیادتیوں کا ارتکاب کرنے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور امام اعظم بھی اس وجہ سے اس کو فاسق و فاجر ضرور قرار دیتے ہیں۔ ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پہ لعنت بھی جائز قرار دیتے ہیں، اور اسے کافر قرار دینے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے ہیں، یعنی دیگر ائمہ نے کفر بھی لکھا ہے۔ اب ایسا شخص جس کے تاریخی واقعات تواتر کے ساتھ اس کے خلاف ہوں، اور اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ اس طرح کے معاملات کیے ہوں، خاندان رسول کے بارے میں اس طرح احکامات جاری کیے ہوں، تو اگر کوئی شخص بالفرض کوئی ایسی دلیل پاتا بھی ہے کہ یزید کے خلاف نہ جاتی ہو، تو اسے چاہیے کم از کم امام حسین اور خاندان رسالت کا لحاظ کر کے تعریفی جملے تو نہ کہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تعریفی جملے میدان محشر میں سخت گرفت کا سبب۔ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا۔ یزید بدکار شخص تھا، ابن اسیر اور دیگر بڑی بڑی معتبر کتب تواریخ میں اس کے سیاہ کارناموں کے تذکرے موجود ہیں۔ وہ زانی تھا، شرابی تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا۔ بنت عنب کے ساتھ شہر مکہ اور شہر محبوب مدینہ تو رسول میں جو اس کی بدمعاشیاں ہیں ان سے کون بے خبر ہے۔ اس نے شہر مکہ میں بیٹھ کے شراب پی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گزرے تو اس نے ایک جام بڑھاتے ہوئے نواسہ رسول کے آگے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کو پی لو، کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے، بلکہ قرآن نے تو کہا نمازیوں کے لیے خرابی ہے، لہٰذا یہ شراب کا جام لے لیجئے اور اس کو نوش کر لیجئے۔ حضرت امام حسین اللہ یاس باللہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے۔ انہوں نے یزید کن کرتوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اور اس کے سیاہ کارنامے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اس پہ خروج کیا
جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، اس نے مدینہ تو رسول کے اندر 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو قتل کیا، اور 300 نوجوان خواتین کی آبرو ریزی کروائی۔ اور مکہ المکرمہ میں یزید نے کعبۃ اللہ پہ سنگ باری کی۔ یہ تاریخ کے حوالے ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حتیٰ کہ پورا مطاف پتھروں سے بھر گیا، کعبے کا غلاف جل اٹھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت پہ رکھے گئے تھے، وہ سینگ بھی جل گئے۔ اسی لیے ان ایام کو ایام حرہ کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، اور مسجد نبوی کے اندر یزید کی فوجوں کے گھوڑے بندھے رہے، منبر رسول کی حرمت پامال کر دی گئی۔ ہم حنفی یزید کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم یزید کو پلید بولتے کیونکہ اس نے بہت برے برے کام کیے، جس میں یہ امام علی مقام اور خاندان نبوت پر جو اس نے مظالم ڈھائے اور بے دردی سے شہید کروایا، تو یہ کوئی کم سیاہ کارنامہ نہیں ہے اس کا، تو اس کی وجہ سے ہم اس سے نفرت کرتے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی یزید کو اچھا کہے ہم کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یزید اچھا نہیں ہے، جو اس کو اچھا کہے وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ مجھے مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات بڑی پسند آئی تھی کہ بعض لوگ ہیں اس دور میں بھی جو یزید کو اچھا کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، اچھا آدمی کہتے ہیں۔ تو حضرت مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم کو یزید پسند ہے، ہم کو امام حسین پسند ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جو حشر ہے وہ امام حسین کے ساتھ ہو، تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو، بس جو جس کو پسند ہو۔ ہم الحمدللہ حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ یزیدیوں، قتل عباس بہت خطرناک قتل ہے، لیکن قاتل عباس قاتل مومن ہے، قاتل علی اکبر قاتل مومن ہے، قاتل علی اصغر قاتل مومن ہے، قاتل مسلم بن عقیل قاتل مومن ہے۔ لیکن اگر مجھے قتل کرنے میں جلدی کرو گے تو قاتل حسین قاتل مومن نہیں، قاتل دین ہے، کیونکہ غریب نواز نے فرمایا دی نست حسین، دی پناہت حسین، حسین ہمارا دین ہے۔ نبی کا چین ہو، اس کے مارنے والے کہاں جنت میں؟ اللہ معاف کرے، میں بڑا مطالعہ کی تھی وہ جگدا، میں لکھ دینا جتنا رسول اللہ دا دین دا دشمن اج دے سید بنے ودن اتنا اے امتی تے نہیں۔ اگر اے نہ ہوئے ہر کفر دا مرکز منڈ جتھا ہو سی نا اتھا سید دیکھ سن، وہ سید چالو کرنا والا ہو سی، بڑا والا ہو سی۔ مثال جدید دی ٹٹی ورگا کہیں تھی برابر باقی میں آخر میں قصر تھی، 1000 واری آخساں یزید دا گھوں ہی نے سجدے کنے چنگا ہے جڑے ایہیں جے سیدن ساتھ۔ اے لفظ وہی نے جنہاں دے تے سارے نو کھول لگدی۔ امام حسین نے فرمایا یا مینوں امیر المومنین یزید اللہ چلو، ایک گل اگر کسی سنی دی کتاب لکھی ہوندی تو ہو سکتا ہے ایڈا غصہ نہیں تھی لگنا، ایڈی عجیب نہیں تھی لگنی۔ یہ تو اس مذہب پر لکھی ہے، اس مذہب دیا کتاباں میں لکھی ہے جڑے ساری دیہڑی یزید تے لعنتاں بھیجتے نے۔ امام حسین یزید نو امیر المومنین کہہ رہے نے تے فرماندے نے مینوں لے چلو، میں او دے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا وا۔ ایسا کیوں بھائی، ایسا کیوں؟ یہ ایک کتاب بڑی ہے، دوسری وہی بہار الانوار، تیسری روضۃ الصفا۔ بولو بولو، چوتھی منتہی الاعمال، ان سب کے اندر لکھا ہوا ہے
بولو اے ارے بھائی میں تو امام حسین کا تابع دار ہوں. امام حسین اپنے دور میں کہیں میں بیعت کرتا ہوں اور میں کہوں وہ کتا ہے. توبہ 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 توبہ. ہاں یعنی یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کتے کی بیعت کا اعلان کیا تھا. توبہ توبہ. ہاں جس وقت میرے امام بیعت کرنے کا اقرار کر رہے ہیں اس وقت تو کتا نہیں سی بنیا, گندا نہیں سی بنیا, گندا نہیں سی بنیا. یہ مننا پینا ہے. اس لیے گندا نہیں بنیا تا امام نے بیعت کا اعلان فرمایا. اللہ چلو میں بیعت کر لینا ہے. یہ ہوئی میں دعویٰ کیتا سی